داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 74۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے انتانون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمشتکین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور انتانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انتانون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اس لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور سالار سعد بخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا جو انتانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ انتانون نے اپنی واردات منوعاً سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمشتکین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انتانون کے متعلق حکم دیا کہ اس فوج میں بھیج دیا جائے، کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیجنے کا حکم دیا۔ میں انتانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی۔ میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان نے محترم انتانون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے لیے سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے سہنے کا بہت اچھا انتظام ہے، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میرا یہ فرض مانے جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپہ مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شبخون مارنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپہ مار دستے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق بھیجا جانے لگا تو لڑکیاں پہنچ گئیں جو الملک الصالح نے گمشتکین کے تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور سعد بخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ حران میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، وہاں لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کی فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ مقبوضہ علاقے میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی ہے۔ وہاں ہماری بچیوں کی ہی نہیں، ہماری عظمت کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں تو یہ کہوں گی کہ قوم کی عصمت دری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا، ہم نے انہیں خدا کے واسطے دیے اور بتایا کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کی طرف تحفے کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ فلسطین کے راستے میں بھی وہی حال ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو، ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے۔ ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتی، ابھی ہم زندہ ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا، وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ روک لیتا۔ مصر کی کمک آ رہی ہوگی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، محترم العادل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھا۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس وقت الملک الصالح، سیف الدین اور گمشتکین کی مشترکہ فوج اس پر حملہ کر دیتی تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پہاڑی علاقے میں صحرا میں چالیں نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے، صلیبی اس پر حملہ کرنے کے بجائے مسلمان امراء کو اس کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔
انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اس حالت میں دشمن اس پر حملہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پانی اس ندی کی حفاظت کر سکتا تھا جس سے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپا ماروں کے ذریعے اس کے کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس راستے کو گشتی چھاپا ماروں کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا عینی مشاہد مبصر ہے، اپنی یادداشتوں میں سلطان یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، اگر خدا انہیں دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ قرآن انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کی نئی ترتیب دے لی اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی بھی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے۔ اس نے جہاں جہاں اپنی مختصر فوج مورچہ بند رکھے تھے وہاں جاتا، غور کرتا اور اپنی اسکیم کے مطابق یقین کر لیتا تھا کہ اس کے تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بٹ گئے تھے، اس نے دشمن کے لیے فندہ تیار رکھا ہوا تھا، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتا تھا۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پانسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑے جائے تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکے اور محصور ہو کر فدائی جنگ لڑتا ختم ہو جائے۔ اس کے جاسوس اسے نہیں بتا سکے کہ نو فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنی جان پر نہیں میدان جنگ پر تھی۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس کے دوسرے دن حران سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قاضی بن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اس نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ گمشتقین کی فوج کا کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے اطلاع بھی کی کہ اب میدان جنگ میں فوج کا کمان گمشتقین خود کرے گا اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی نے کہا، یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہیں رہیں۔ اس آدمی یعنی جاسوس سے معلوم کرو کہ حران میں اپنے کتنے آدمی ہیں اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمشتقین کل قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ حران کو جا کر محاصرے میں لوں اور قلعہ سر کر کے انہیں رہا کراؤں۔ پیشتر اس کے کہ گمشتقین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے، انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپا ماروں کا مروانے کے لیے تیار ہوں۔ حران میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپا مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر، کمان، آتش گیر مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھے تھے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑی ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور حران میں گمشتقین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور فوراً حلب میں آ جائیں۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ معاہدہ کو آخری شکل صلیبی مشیر نے دی۔ اس رات موصل کے قید خانے میں جو خطیب ابن المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں اس نے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔
دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ عہدے دار جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا، وہاں سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے پھر دیوار والے سنتری کو جس سے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا، اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا، نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسہ اوپر پھینکا۔ رسوں کا سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان باندھ دیا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز نہ پیدا کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے عہدے دار سنتری کو دور گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسہ اوپر کھینچ کر اندر کی طرف گرا دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدے دار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی سی تھی، کہیں کہیں مشعلیں جل رہی تھیں۔ کوٹری کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ 4 آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گولائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹری اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والے آدمی اس کوٹری تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا، اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی چابی تھی، عہدے دار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے تمہیں خطیب کوٹری میں باہر تھا، وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ہر یہ آواز، ٹھہر جاؤ، کون ہو؟ ادھر سے کہا گیا، بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابھری تھی۔ وہ جوں ہی اس جگہ پہنچا، ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل کی طرف جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدے دار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسہ کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدے دار کو قید خانے کے باہر سے ایک گڑریے کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسہ لٹک رہا تھا۔ وہاں تیزی سے رسہ سے اتر گیا۔ وہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدے دار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان ایوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ لانے والی پارٹی میں بھی تھا۔ اسی نے باڈی گارڈ سے بڑی قیمتی راز اگلوائے تھے۔ وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے تھے اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت تک قید خانے میں بھی قیامت بپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ خطیب غائب تھا۔ عہدے دار کا بھی کسی کو علم نہیں تھا کہاں چلا گیا ہے، اور دیوار کے ساتھ باہر کی طرف ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ والی موصل کے ہاں تو 1 روز پہلے سے ہی قیامت بپا ہو چکی تھی کہ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائقہ کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جانے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ باڈی گارڈ کی نیت خراب ہو گئی اور اسے کہیں بھگا لے گیا۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ حران کے قید خانے میں شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے حران میں جو اپنا گروہ تیار رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر 1 2 آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہخانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کے گمشتقین کو حلب سے بلاوا آ گیا اور وہ اپنے اعلیٰ حکام، مشیروں، محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمشتقین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو ابھی معلوم نہ تھا کہ ان کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمشتقین کے جانے کے 1 روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھوڑا سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گڑھ سے باہر آئے
تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا، گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے حران کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سالاروں نے ایک کماندار تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے جو موافق دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کے سلاخوں میں سے دیکھ رہا تھا اس کے کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ کماندار نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں۔ کماندار نے کہا، شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید خانے میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہاں۔ کماندار نے کہا، انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعہ دار امیر گمشتقین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ داروغہ نے کہا، وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں۔ کماندار نے کہا، میں رات کو ہی آ گیا تھا، انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوج کے ساتھ مل کر سلطان پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمشتقین اسی سلسلے میں باہر گیا ہے۔ اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ ان 2 سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے سے واپس دوڑا دیا ہے کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے اعجاز سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے ہیں۔ داروغہ اسے اندر لے گیا۔ دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے۔ وہ تہ خانے میں گئے۔ سالار 2 مخالف کوٹریوں میں بند تھے۔ ایک سالار کو نکالا گیا۔ کماندار نے اسے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا، امیر حران گمشتقین نے آپ کی رہائی کا حکم بھیجا ہے۔ آپ کا گھوڑا، آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراً حلب پہنچے۔ معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے۔ سالار نے کہا، میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تردید کر سکوں۔ کماندار نے کہا، میرا کام حکم پہنچانے اور آپ کے ساتھ جانے تک محدود ہے۔ داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن دوسرے سالار کو نکالنے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا۔ ایک سالار نے کماندار کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، تم آ گئے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ داروغہ ناڑی نہیں تھا، اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی۔ اس نے کوٹری کا تالا کھول دیا تھا، دروازہ کھلنا باقی تھا۔ اس نے تالا پھر چڑھا دیا اور بولا، تحریری حکم نامہ کے بغیر میں نے رہا نہیں کروں گا۔ کماندار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس سے چابی چھین لی۔ 2 سپاہی جو سالاروں کے باڈی گارڈ بن کر آئے تھے داروغہ کے پیٹھ کے پیچھے لگ گئے۔ دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوک اس کی پیٹ پر رکھ دیے۔ کماندار نے اسے سرگوشی میں کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جابازوں کے قبضے میں ہو۔ تم جانتے ہو کہ سلطان ایوبی کے چھاپا مار کیا کرتے ہیں۔ اونچی آواز نہ نکلے۔ کماندار نے دروازہ کھولا، داروغہ کو ڈھکیل کر اس طرح کوٹری میں لے گئے کہ قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اندر لے جا کر اسے سلاخوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا۔ ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو مشکل 1.25 گز لمبی تھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر رسی کو مڑوڑا اور 2-3 جھٹکے دیے۔ داروغہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے اس چوڑے بینچ پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کرتے تھے۔ لاش پر کمبل ڈال دیا گیا اور سالار نے بموقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی کہ ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازے پر تالا چڑھایا اور چابی اپنے پاس لے گئے۔ باہر کے دروازے کی چابیاں داروغہ کے پاس تھیں، وہ بھی اس سے چھین لی گئی تھیں۔ یہ پارٹی وہاں سے چلی، تہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری نے جا کر خالی کوٹریوں کو دیکھنا چاہا اور دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کے داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے دونوں سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے، لیکن ایک کوٹری میں ایک قیدی پڑا ہے، اس پر جو کمبل پڑا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کوٹری خالی تھی۔ اس نے کمبل میں لپٹے ہوئے قیدی کو آواز دی مگر وہ نہ بولا۔ دروازہ بند تھا۔ سنتری نے سلاخوں میں سے برچی اندر کی، اس کی نوک قیدی تک پہنچ گئی۔ اس نے نوک قیدی کو چبھائی، وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ برچی سے اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ ننگا کر دیا۔ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ وہ تو قید خانے کا داروغہ تھا۔ آنکھوں اور چہرے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا، خبردار خبردار، قیدی نکل گئے ہیں۔ اوپر کو دوڑا، اس کی پکار پر نقارہ بجنے لگا۔ یہ الارم تھا۔ اس وقت کا فرار ہونے والی پارٹی بڑے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔
संतरी दौड़े आ रहे थे। बड़े गेट की चाबियां कमानदार के पास थी। उन्होंने कदम तेज कर दिए और अंदरूनी ताले की चाबी लगाई। संतरी ने दूर से कहा, इन्हें रोक लो। दरोगा कोठरी में मरे पड़े हुए हैं। नक्कारों के आवाज़ पर कैद खाने के तमाम संतरी अपने अपने ड्यूटी पर पहुंच गए। बाहर की गर्दी आई, दरवाजे खोल दिए गए। चूंकि ये खतरे का अलार्म था, इसलिए बाहर से आने वाली नफरी ट्रेनिंग के मुताबिक बहुत तेजी से दरवाजे में दाखिल हुई। सबसे बड़ा खतरा यह हुआ करता था कि कैदियों ने बगावत कर दी होगी या कहीं आग लग गई होगी। वो संतरी चीखता चिल्लाता रहा था, बाहर से आने वाली गर्द के सैलाब में गुम हो गया। इस हुड़दंग से फायदा उठाते हुए फरार होने वाले बाहर निकल गए। घोड़े बाहर खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए, लेकिन घोड़े घूम कर चले तो किसी ने उन्हें ललकारा, रुक जाओ, मारे जाओगे। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगा दी। पीछे से एक ही बार तीरों की बौछार आई। 2 तीर कमानदार की पीठ में उतर गए और एक तीर एक सालार के घोड़े के पिछले हिस्से में लगा। कमानदार ने जिस्म से 2 तीर लेकर भी अपने आप को संभाले रखा। सालार शमशुद्दीन का घोड़ा तीर खाकर बिदका। शमशुद्दीन ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे कमानदार के घोड़े के करीब ले जाकर उसके घोड़े पर कूद गया। कमानदार आगे को झुक गया। शमशुद्दीन ने उसके हाथ में से बागें ले ली। पीछे से और तीर आए, लेकिन घोड़ों की रफ्तार अच्छी थी, जद से निकल गए। उन्होंने पीछे देखा, कैद खाना दूर रह गया था, लेकिन 10-12 घोड़सवार उनके ताक़ुब में घोड़े दौड़ा चुके थे। आगे आगे इलाका खुला था, आबादी दूसरी तरफ थी। फरार होने वालों ने घोड़ों को इंतहाई रफ्तार पर डाल दिया था। उनके पास हथियारों की कमी थी। दोनों सालार निहत्थे थे। कमानदार शहीद हो रहा था। वो मुकाबला करने की हालत में नहीं था। आगे चट्टान और टीले आगे। एक सालार ने कहा, बिखर जाओ, अकेले अकेले हो जाओ। वो मंजे हुए सवार थे। ताक़ुब करने वाले अभी दूर थे। उन्होंने देखा कि फरार होने वाले एक दूसरे दूर दूर होकर चट्टानों में गायब हो गए हैं। वो सुस्त पड़ गए और निकलने वाले निकल गए। नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल।